اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رش کی انبیاء نکلا۔ مزید بڑا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے آج ہم انشاءاللہ توحید سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عقیدہ اور حقوق کیا ہے، عقیدہ کیا ہے اور حقوق کیا ہے۔ عالم ہم نے دیکھے پچھلے لیکچرز میں ہم سمجھتے ہوئے آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں ہم سے وعدہ لیے۔ کیا وعدہ لیے؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے پورے روحوں کو جمع کیا اور سوال کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے روحوں نے جواب دیا کہ قالوا بلی شہدنا، یا اللہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ شاہد مطلب گواہی دینے والا، یا قالوا بلی شہدنا، ہم نے سارے روحوں نے کہاں سے کہاں تک؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت آنے تک جتنے بھی روح ہیں سب سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وعدہ لے لیا عالم ارواح میں، اور سب لوگوں نے گواہی دی کہ قالوا بلی شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ ٹھیک ہے، تم لوگ یہ گواہی دیے نا، اب میں تم لوگوں کو عالم ارواح سے عالم شہادت میں بھیج رہا ہوں۔ عالم شہادت کون سی؟ اب جو ہم عالم میں ہیں، تو یہ عالم میں تمہارے کو بھیج رہا ہوں یہ، اور میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا وہاں پر کہ تم جو گواہی یہاں پر دیے میرے سامنے، وہاں پر بھی جا کے وہ گواہی پہ ٹکے ہوئے ہے یا نہیں ہے۔ وہ گواہی پہ ٹکنا اس کا نام عقیدہ ہے، وہ گواہی پہ ٹکنا اس کا نام ایمان ہے۔ وہ گواہی پہ ٹکنا کب ٹکائے گا بندہ؟ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہوگا تب وہ اس کے اوپر ٹکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سارے چیزیں ہمارے لیے بنائے، جیسا ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمارے کو کچھ نہیں دیے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے کو پیدا کرا، ہم کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری ساری دنیا کو بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری دنیا کو بنایا ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے اور عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، اور حقوق کیا ہے اور حقوق کیسے ہونے چاہیے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ عقیدے کے معنی ہیں گٹھ جوڑ پیدا کرنا، یعنی غلفی ڈالنا، یعنی دو علیحدہ ذاتوں کا رشتہ قائم کرنے کا نام عقیدہ ہے۔ دو علیحدہ ذاتوں کو رشتہ قائم کرنے کا نام عقیدہ ہے۔ اب عقیدہ کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر اب ایک لڑکا اور لڑکی کی شادی ہوئی، اب ان لوگوں کے بیچ میں رشتہ قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عقد، یعنی نکاح ہو گیا تو ان لوگوں کے بیچ میں رشتہ قائم ہو گیا۔ وہ نکاح ہونے سے پہلے کیا وہ لڑکے کے اوپر ذمہ داری تھی؟ کیا وہ لڑکی کبھی ایسا بولتی تھی کہ مطلب شادی سے پہلے کہ یہ میرا مرد ہے، یہ میرا مرد ہے؟ نہیں بولتی تھی، کسی کو مرد نہیں بولتی تھی۔ شادی جیسا ہونے کے بعد ہے سب مرد، مگر کسی کو مرد نہیں بولے گی، وہ صرف اپنے ہسبینڈ کو ہی مرد بولے گی۔ بھلے ہی ہوں گے دنیا والے مرد، مگر کوئی مرد نہیں ہے اس کے نظر میں، صرف اس کا شوہر ہی مرد ہے۔ پرانے لیڈیز بولتے تھے کہ یہ میرا مرد ہے بول کے، یعنی دوسرے مرد نہیں ہے وہ الگ بات ہے، مگر یہ میرا مرد ہے، میری نظر میں یہی چک مرد ہے، باقی کے سب دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں۔ اور اسی طرح جب شادی ہونے کے بعد لڑکا بھی کسی غیر محرم کے اوپر نظر ڈالے گا تو بیوی کی نظر سے اس کو نہیں دیکھے گا،
یہی میری بیوی ہے، یہی دیکھے گا وہ، جو بھی ہے میرے لیے یہی ہے، یہی نظر سے دیکھے گا وہ۔ اب جو ہے، اب شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اس کے بعد کیا؟ اب نکاح نامہ میں 3 بار قبول ہے بول دیے۔ اب کیا لڑکا ہو یا لڑکی ہو، وہ کیا تسبیح لے کے بیٹھتے؟ قبول ہے یہ میری بیوی ہے، قبول ہے یہ میری بیوی ہے، قبول۔ یہ لڑکا بھی لے کے نہیں بیٹھا آج تک، نہ کوئی لڑکی لے کے بیٹھی کہ یہ میرا شوہر ہے، یہ میرا شوہر ہے، قبول ہے قبول۔ زندگی پر کوئی لے کے نہیں بیٹھے، اتنے زندگیاں ہو گئے، کبھی کوئی لے کے نہیں بیٹھے۔ وہ 3 بار جو قبولے کی گواہی دیے، وہ گواہی کو نبھا رہے ہیں۔ ہمارے والدین کو دیکھ لیجئے آپ، الحمدللہ ایک بار گواہی دیے، اس کے بعد آج تک اتنی عمر ہو گئی، آپ وہ گواہی پر قائم ہے، وہ گواہی پر قائم ہے۔ کون سی گواہی؟ وہ 3 بار، اس کے بعد کبھی نہیں بولے قبول ہے بول کے، وہ صرف 3 بار جو قائم ہے بولے قبول ہے، بولے وہ قبول ہے پر قائم ہے۔ اب وہ قائم رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اب رشتہ بن گیا، نکاح ہو گیا، وہ قائم رشتہ رہنے کے لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ دیر پا رہنے کے لیے، دیر پا یعنی مرے دم تک رہنے کے لیے وہ کیا کرنا چاہیے؟ وہ رشتے کے تقاضے پورے کرنا چاہیے، وہ رشتے کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اب شوہر کے لیے تقاضے کیا ہے؟ جیسا انہیں سائن کرا، کیا وہ نکاح نامے کے اوپر لکھا ہوا رہتا کہ میں اس کو روٹی دوں گا، میں اس کو کپڑا دوں گا، میں اس کو مکان دوں گا، یہ سب لکھے ہوا نہیں رہتا کچھ بھی، مگر جیسا اس کا ہاتھ پکڑ لیے، ہاتھ خالی پکڑنے کا ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھ پکڑنا یعنی پوری ذمہ داری اٹھانا وہ لڑکی کی۔ اب اس کے بعد وہ لڑکی کا اس کے گھر والوں سے رشتہ ختم، اب جو بھی ملے گا میرے کو شوہر سے ہی ملے گا، یہ اس کا عقیدہ رہتا وہ لڑکی کا۔ اور لڑکے کا کیا عقیدہ رہتا کہ جو بھی دینا ہے وہ میرے کو ہی دینا ہے۔ اب اس کو لڑکے کا تقاضے کیا آ گئے کہ روٹی کپڑا اور مکان، وہ لڑکی کو ہر چیز پرووائڈ کرنا، اللہ تعالیٰ جتنا دیے اس میں سے اس کے اوپر خرچ کرنا، یہ لڑکے کا تقاضا ہے۔ لڑکی کا کیا تقاضا ہے کہ شوہر کے ذمہ داریوں کو مکمل کرے اور اس کے امانتوں کی حفاظت کرے۔ اگر امانتوں کی حفاظت یا پھر لڑکے کی طرح اس کے حقوق لڑکا پورے نہ کرے اور یہ لڑکی اس کے حقوق پورے نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ رشتہ دیر پا قائم نہیں رہے گا، اس میں لڑائی جھگڑے آنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دوسرے کے یہ لوگ تقاضے پورے نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ، اسی لیے لڑائیاں شروع ہو کے وہ دیر پا تک رشتہ قائم نہیں رہتا۔ اسی طرح یہ مثال کو رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بھی ایک رشتہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو اپنا رشتہ نبھا رہے۔ کیا رشتہ ہے ہمارا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ ہم پڑھ لیے۔ جیسا ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم یہ کلمے کو مان لیے، اب ہم آگے بڑھ کے اپ گریڈ کر کے اس کو جاننے کی طرف آنا، جاننا ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے کیا جانے، وہ دیکھنے کے بعد ہمارے کو متقی کا سرٹیفکیٹ ملتا۔ تو وہ جاننا ہم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رشتہ کیا ہے وہ جاننا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کیا رشتہ ہے ہمارے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ گئے مگر اللہ تعالیٰ ہمارے سے نہیں ٹوٹا۔ ہم ٹوٹ گئے، ہم دنیا میں آ کے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، مگر اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، وہ نہیں بھولے اللہ تعالیٰ۔ ہر آن ہماری پرورش ہو رہی، ہر چیزوں سے ہماری پرورش اللہ تعالیٰ کر رہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رشتہ خارج نہیں ہوا، ہم نے اپنے اوپر ظلم کر کے وہ رشتے کو ختم کر دیا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب اللہ والوں کی کیا ضرورت ہے ہمارے کو، اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے ہمارے کو۔ اب دیکھیں، شب معراج جب ہوا، شب معراج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں موجود تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اے عائشہ آج آپ کو جو مانگنا ہے مانگو، میں ہر وہ چیز عطا کروں گا۔ تو آپ خوشی سے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا مانگوں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بابا سے ایک بار جا کے مشورہ کر لوں کہ میں کیا مانگوں۔ تو ٹھیک ہے، آپ جا کے مشورہ کر لیں۔ تو آپ گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اے بابا جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آج جو مانگنا ہے مانگو، میں آپ کو وہ عطا کروں گا۔ تو میں کیا مانگوں مجھے سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں، ذرا مجھے بتائیے کہ میں کیا مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیے
آپ کی محبت دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی محبت دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ پہلے مردوں میں پہلے شخص ہے جو ایمان لے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کبھی دنیا کی چیز کبھی طلب ہی نہ کرے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا راضی کرنا ہے. آپ کو پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود راضی رہے گا. تو آپ کیا فرمائیں کہ آپ بیٹے آپ یہ پوچھیے جا کے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے وقت پر قرب خاص میں کوئی ایسے 2 چیزیں بتا دیجئے، جو کوئی ایک ہی چیز بتا دیجئے جو آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں قرب خاص میں ہوئی. اس میں کئی باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا دیجئے بولے. تو ٹھیک ہے بابا جان بول کے آپ واپس آئے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھ لیا اپنے بابا جان سے. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کیا کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ پوچھنا تھا کہ شب معراج کے وقت قرب خاص میں اتنے باتوں میں سے اللہ تعالیٰ اور آپ کے درمیان میں سے ایک بات ہم کو بتا دیجیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. مسکرا کر فرمائے کہ مجھے پتا تھا کہ ابو بکر ایسا ہی سوال کریں گے. تو سارے خاص باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ کا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. اللہ تعالیٰ یہ ایک بات، اتنے باتوں میں سے یہ ایک بات یہ ہے، کیا ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے وہ ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ بنا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا. تو آپ جیسا یہ بات سنیں واپس آ کے اپنے بابا جان کو بتائے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زار و خطار رونے لگے. تو آپ فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ بابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کسی کو ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیں گے اللہ کے ساتھ تو بنا حساب تو کتاب جنت میں داخل کر دے گا. بیٹے تم سکے کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، سکے کا دوسرا پہلو بھی دیکھو. جو بندہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ رشتہ توڑ دے، اب جو رشتہ جوڑ دے اس کو تو بنا حساب کتاب جنت ہے. اب اس کا اپوزٹ دیکھ لو آپ، جو رشتہ توڑ دے، جو اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ رشتہ توڑ دے تو بنا حساب و کتاب جہنم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے حفاظت فرمائے. اب جو اولیاء اللہ ہے، یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. یہ کہاں جا کے ملتا؟ پورا اولیاء اللہ کا جو کنیکشن ہے پورا حضرت علی کی طرف سے ملتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. نبوت کے دروازے بند کر دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد ولایت کے دروازے حضرت علی سے کھولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت علی کے ذریعے ولایت کے دروازے کھولے. تو اور وہ قیامت تک وہ کام چلتا رہے گا. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کے آئے تھے، وہ مشن کیا ہے؟ بندوں کو اللہ سے جوڑنا. وہ حضرت علی کے ذریعے پورا اولیاء اللہ سے اب تک کام چل رہا ہے اور ہم کو جوں کا توں وہ دین مل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو ایسے سلسلے سے وابستہ کرا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے وہ جو کا تو وہ دین ہم کو مل رہا ہے اور ہم وہ عقیدے پہ قائم رہ رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو مشن لے کے بڑھے تھے وہ مشن میں ہم کچھ بھی ہم نہیں کرنے کے برابر ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمارے سے وہ کام لے رہا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے یہ. تو اولیاء اللہ کا کام کیا ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا، بندوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنا. اب اس کے جگہ پہ کوئی دوسرا کام ہو رہا ہے تو وہ پھر غلط ہے. اب لوگ جو ہے بولتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کیا ضرورت ہے، اولیاء اللہ ہمارے کو کیوں چاہیے، ہم ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں نا، ہم ڈائریکٹ سمجھ جاتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس ڈائریکٹ کا سسٹم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اب دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، آپ کلیم اللہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں. تو اے باری تعالیٰ، مجھے
ایسا کوئی راستہ بتا دیجئے تاکہ میں آپ کے قرب کو جلد سے جلد، آپ کے قریب جلد سے جلد آ سکوں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ فرمائیں کہ اے باری تعالیٰ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، میرے لیے کچھ خاص ایک راستہ بتائیے کہ میں جلدی آپ کے قریب پہنچ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ میرے پاس آنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، میرا قرب حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور اگر نبی کریم میرے پاس تو آنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وسیلہ کس کا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے ذریعے اس کو چھوڑ کے اگر تم دوسرے راستوں سے آئے گے تو میرے پاس قابل قبول نہیں ہوگا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے نہ ہی میں جنت کو بناتا. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں دوزخ کو بھی نہ بناتا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں آدم علیہ السلام کو بھی نہ بناتا. اے موسیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی نہ بناتا. اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر دیے بات کو کہ ایک ہی راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں ہم عقیدے کے اوپر سمجھ رہے ہیں. عقیدہ مانے گٹھ جوڑ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک رشتہ قائم کرنا. تو ہم وہ رشتہ قائم کر لیے، اب اس کے حقوق کیا ادا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے حقوق کیا ادا کر رہے ہیں؟ اسلام کے 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اب عقیدہ پہلا ہے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب 4 کیا ہے؟ اس کے حقوق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 4 حقوق ادا کریں گے. مگر کلمے میں، عقیدے میں کچھ اونچ نیچ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو. جیسے مثال کے طور پر جب شوہر ہے اس کے بیوی کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں چاہیے اس کو. بھلے ہی وہ کام میں، بھلے وہ عمل میں، بھلے وہ گھر کا کام اوپر نیچے نہ کرے، گھر کا کام نہیں کرے، کچھ بھی نہ کرے، کچھ بھی پکائے نہیں ٹائم پر، کچھ بھی کام نہ کرے، وہ ایڈجسٹ کر لے گا. مگر اس کے دل میں کسی اور کی محبت نہیں آنا بولتا انہیں. اگر اس کی بیوی کے دل میں کسی اور کی محبت آئی تو کیا کرتا انہیں؟ اس کو برداشت نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں شرک کر رہی انہیں اس کی بیوی. اور اسی طرح وائس ورثہ، بیوی کیا چاہتی کہ میں اپنی شوہر کو محبت کرتی ہوں، ہر چیز کرتی ہوں، اس کے دل میں کسی اور عورت کی محبت نہیں آنا. اگر وہ اور عورت کی، دوسری عورت کی محبت آ گئی تو کیا ہو گیا؟ وہاں پہ شرک آ گیا. سمپل ہے. اللہ تعالیٰ کا ریلیشن سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. شیطان ہمارے کو اتنا کنفیوژن میں ڈال دیا کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا، اتنی مصیبت، اتنا مشکل ہے بھائی اللہ تعالیٰ کو سمجھنا. اتنی محنت کرے تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا. بھائی اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہمارے کو پیدا کرا، ہمارے نفس کو پیدا کرا، ہماری ہر چیز کو پیدا کرا. اللہ تعالیٰ ہمارے سے رگ رگ سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے عبادتوں کی. ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. عمل میں کمی پیشی رہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے ریڈی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کو محبت کامل چاہیے. محبت یعنی عقیدہ کامل چاہیے. کلمہ طیبہ کے اوپر جو عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو وہ کامل چاہیے، اس میں شرک نہیں چاہیے. جیسا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بہترین اگزامپل ہے اللہ اور بندے کا رشتہ سمجھنے کے لیے. اب دیکھیں اللہ میاں ہم بولتے، اب بیوی ہے. اب اللہ میاں کو سمجھنے کے لیے ایک بیوی بیسٹ ایگزامپل ہے. کیسے؟ اب انہیں شوہر، پورے دنیا میں کئی مرد ہیں مگر انہیں کسی کو اپنا میاں نہیں بولتی. میرا میاں ایک ہی ہے بولتی انہیں. بھلے ہی تم ہوں گے اپنی جگہ مگر میرا میاں تو ایک ہی ہے. اسی طرح دنیا میں معبود، مخلوق، ہر چیز بھلے ہی ہوں گی مگر اللہ میاں تو ایک ہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے. دوسرا کوئی، ہر چیز ختم، ہر چیز بیکار، ہر چیز فنا ہونے والی. خالق تو میرا ایک ہی ہے، مالک تو میرا ایک ہی ہے، رازق تو میرا ایک ہی ہے، حاکم تو میرا ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ. اب جب ہم کلمہ پڑھ لیے اس کے بعد قرآن کے بھی تقاضے آ گئے ہمارے اوپر. قرآن کے کیا تقاضے؟ قرآن 4 تقاضے پیش کرتا. پہلے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا.
4 تقاضے قرآن بھی پیش کر دیا ہمارے اوپر. ہم خالی پڑھ لے رہے ہیں, نہ اس کو سمجھ رہے ہیں, نہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں, نہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو اس سے حفاظت فرمائے. اب دیکھیں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے, صحابہ اکرام کی زندگی سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں مجاہدین جو تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مجاہدین کو روم کی طرف بھیج کر کوئی قلعوں کو فتح کرنے کے لیے. اب عرب جو لوگ ہوتے ہیں, عرب جو لوگ ہیں وہ مزاج میں بہت گرم ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنی بیویوں کے بنا رہ نہیں سکتے, اور شیطان کو پتہ ہے کہ مردوں کو شہوت شیطان کا سب سے بڑا حربہ ہے. شہوت میں لگا کے انہیں بڑے بڑے لوگوں کو پلٹا دیا. مگر یہاں صحابہ اکرام کو دیکھیں آپ. اب وہ لوگ اپنی, ایک تو عرب ہے, ایک تو ان لوگ کے مزاج گرم ہے, اور وہ لوگ مہینوں اپنی بیویوں سے دور ہیں. کہاں جنگ پہ ہے, وہ لوگ جہاد پر ہے, روم کی طرف ہے, اور بیویوں سے اپنی فیملی سے دور ہے. آپ ایک محل کی طرف پہنچے. وہ پہنچنے کے بعد وہاں پر ٹھہر گئے. اب کافی دن ہو گئے. اب وہ محل کے اوپر یہ لوگ اٹیک کرتے جا رہے ہیں. کون؟ مجاہدین صحابہ اٹیک کرتے جا رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس جو اٹیک آ رہا ہے ان لوگوں کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا اس سے. تو اب وہاں کا جو بادشاہ تھا, وہ بادشاہ بولتا ہے کہ کون ہے جو اپنے قوم کے لیے قربانی دے گا؟ تو کیا قربانی چاہیے؟ تو اپنے جوان بچیوں کو اور اپنے جوان عورتوں کو ہمارے کو دے دو. تو ٹھیک ہے بول کے پورے اپنے جو ہے جوان بچیوں کو اور عورتوں کو دے دیے. اب ان لوگوں کو بہترین طریقے سے تیار کر بہترین لباس پہنا کر آپ جو ہے دروازہ کھلا وہ محل کا, اور مجاہدین باہر کھڑے ہوئے ہیں, اور سووں کے عورتیں تیار ہو کر آپ کی طرف آ رہے ہیں. صحابہ اکرام کی وہ فوج کی طرف آ رہے ہیں, اور سپہ سالار دیکھ لیے. دیکھتے کہ آپ کیا کریں, آیت پڑھ دیا میں قرآن کی کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اور جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. آپ آیت پڑھ دیے قرآن کی. وہاں پر جیسا آپ آیت پڑھے, پورے صحابہ اکرام کی نظریں نیچے. آپ وہ عورتیں آ کر ان لوگوں کے اطراف پھر رہے ہیں, ان لوگوں کو بہکا رہے ہیں, ان لوگوں کو ہٹکا رہے ہیں, مگر ان لوگ اپنی نظر اٹھا کے نہیں دیکھے. حالانکہ ان لوگ اپنی مزاج میں گرم ہیں, حالانکہ ان لوگ اپنے جو ہے شہوت کے, ان لوگوں کی بیویوں کے دیوانے ہیں, مگر کیسے قربان ہیں ان لوگ اللہ کے حکم پر, اللہ کے رسول پر کیسے قربان ہیں. ایک آیت پر ان لوگ کے نظریں نیچے ہو گئے. وہ لوگ نہ ہٹکے نہ بھٹکے. وہ لوگ پھر واپس چلے گئے. پورے عورتیں واپس جا کے بولتے ہیں کہ یہ انسانہ ہیں, ہم لوگ ان کو بھٹکائے, ان لوگوں کو ستائے, ان لوگوں کے اطراف پھرے. ان لوگ انسانہ نہیں, اللہ تو حیوانہ ہے, ان لوگوں کو کچھ فرق نہیں پڑ رہا. تم لوگوں کے اوپر لعنت ہے, تم لوگوں کے اوپر لعنت ہی ہو تم لوگ, کہ تم لوگ ہمارے کو لے کر وہ جنگ جیتنے گئے, تم لوگ نامرد ہو. اصل جا کے ان لوگوں نے بادشاہ کو بتایا, تو اس کے بعد وہ اپنے قلعے کی وہ ایری کی چابیاں دے دیا اس سپہ سالار کو, کہہ دیا بادشاہ کہ ہم آپ سے لڑائی نہیں کر سکتے. تو دیکھیں شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ شہوت. شہوت میں لگا کر انہیں بڑوں کو تخوے سے گرا دیا. تو ہم شہوت سے محفوظ رہنا. ہم جو ہے کبھی کوئی جینٹس کے لیے یہ ہے کہ کبھی کوئی عورت سے اکیلے میں نہیں ملنا, اور عورتوں خواتین کے لیے بھی یہی ہے کہ کوئی مردوں سے اکیلے میں نہیں ملنا. انشاءاللہ ہم قرآن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے. ہمیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں. یہ توحید کا عقیدہ ہے. اب دین میں کیا ہے؟ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہے. اسلام, ایمان, احسان, تقوی, توحید. توحید یعنی PhD کا لیول ہے وہ. تو صرف اتنا ہے
کہ ہم مخلوق کو ہٹا دے کے اللہ کے اوپر عقیدہ رکھیں گے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ توحید کا عقیدہ ہے. بول رہے ہیں کسی کو شریک نہ لینا اللہ ہمارے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں لانا. اللہ تعالیٰ کئی کو بار بار شریک نہیں کرنا میرے ساتھ کسی کو, کئی کو اتنے بار بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر میں یہ نہیں بولوں گا تو میرے بندے یہاں نکل جاتے, شیطان کے بھٹکاوے میں آ جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ اتنے بار قرآن میں ارشاد فرمائے کہ شریک کسی کو نہ کرو, خواہشات کو شریک نہ بناؤ, اپنے آپ کو شریک نہ بناؤ. کبھی میں مشرک کو معاف نہیں کرتا ہوں. کتنے بار بتا اللہ تعالیٰ ہمارے کو, اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے لیے جنت بنائے مگر ہم کود کے دوزخ میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے کو سے ہماری حفاظت فرمائے. تو کیا فرما رہے ہیں, ہمیں یہ حق نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائے. یہ توحید کا عقیدہ ہے. ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ کے فضل کا حصہ ہے. کیا فرما رہے ہیں یہ آیت میں کہ اللہ یہ جو توحید کا عقیدہ ہے یہ عقیدہ اللہ کا فضل ہے. بتا رہے ہیں آپ, اللہ تعالیٰ خود بتا رہے کہ تم لوگ جو ایک بار لا الہ الا اللہ جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھ لو گے, اس کے اوپر ٹک جاؤ گے تو توحید کا عقیدہ حاصل کر لو گے. اور یہ عقیدہ حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. فرما رہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے, میں نہیں کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ قرآن میں بہہ رہا ہے. لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. اس سے معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ ایک نعمت ہے. یہ نعمت کا ہم شکر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ فرمائے لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اور میں نے اپنے باپ اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آ جائیں. اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی. یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہوئی, وہ آزمائشوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا کھڑے اترے کہ وہ لوگ شرک سے باز آ جانا. ایسی عقیدہ بتایا اپنے اولادوں کو, اپنے قوم کو ایسا عقیدہ بتائے, ایسا عقیدہ اور ایسی محبت, ایسا یقین, ایسا ایمان بتائے کہ لوگ شرک سے باز آ جانا. پھر بھی لوگ شرک سے باز نہیں آتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی مار ہو ان پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل باتیں بنایا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میری لعنت ہو ان لوگوں پر جو عقیدے کے معاملے میں عقل سے باتیں بناتے, اٹکل باتیں بنایا کرتے ہیں. اٹکل باتیں مطلب اپنی مرضی سے باتیں بنا لینا, جو من میں آیا کرنا. اب عقیدے کا دیکھیں آپ, 3 قسم کے عقیدے ہوتے ہیں. ایک جو ہے دیکھا دیکھی عقیدہ. دیکھا دیکھی عقیدہ یعنی انہوں کرے تو ہم بھی کرنا, انہوں ٹوپی پہنے تو ہم بھی ٹوپی پہننا, انہوں نمازاں پڑھے تو ہم بھی نمازاں پڑھنا. وہ دیکھا دیکھی عقیدہ ہو گیا. اب دوسرا ہے رسمی عقیدہ. رسمی عقیدہ مطلب اب انہوں حج کو گئے اور ہمارے پاس پیسے ہے, پیسے رکھنے کے باوجود بھی ہم حج کو نہیں گئے اور وہ لوگوں کی ڈر سے ہم حج کو جا رہے ہیں, تو وہ رسمی عقیدہ ہے. یعنی لوگوں کے ڈر سے, لوگوں کے خوف سے, کیا بولتے لوگ کہ اتنا پیسہ رکھ لے کے حج کو نہیں گئے, اتنا رکھ لے کے پھر بھی تم حج کو نہیں گئے, کس بات کے اس کے, یعنی لوگوں کے تانوں سے ڈر کے حج کو جانا, لوگوں سے تانوں کے ڈر سے نمازیں پڑھنا, وہ رسمی عقیدہ ہے فرمائے اللہ والے. اور ایک عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل, یہ دیکھا دیکھی عقیدہ اور یہ رسمی عقیدہ اللہ تعالیٰ کے پاس بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. ایک تیسرا عقیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہے, اس کا نام ہے تحقیقی عقیدہ. تحقیقی عقیدہ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحقیق کرنا. تحقیق کرنے سے کیا ہوگا, علم آئے گا. علم سے کیا ہوگا, عقیدے میں درستگی آئے گی, عقیدے میں ٹھہراؤ آئے گا, ایمان میں ٹھہراؤ آئے گا, اور جیسا یقین ہونے کا حق ہے ویسا یقین پیدا ہوگا. کس سے؟ تحقیق سے. تحقیق یعنی جو مطلب سائنٹسٹ جو ریسرچ کرتے ہیں نا, ریسرچ سے
اللہ تعالیٰ کی ریسرچ کر رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریسرچ کرنا، اس سے کیا ہوگا، ہمارے کچھ فائدے ہیں اس سے. تو اٹکل باتوں کے پیچھے نہ رہنا، پھر جو اولیاء اللہ فرمائے وہ کام کرنا، اپنی مرضی سے کام نہیں کرنا. اپنی مرضی سے کام کرنے جائیں گے تو ہمارے کو شیطان لائٹ لے کے نکل جاتا، جیسا اب تک لے کے نکل گیا نا پوری زندگی میں، آگے بھی ایسی لے کے نکل جاتا، خبر کے گڑھے تک انہیں صراط المستقیم پہ ہے تم بول کے رسمی عقیدوں میں، دیکھا دیکھی عقیدوں میں لگا کے رکھ دیتا، تحقیقی کی طرف لے کے نہیں آتا انہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور وہ اپنے اعمال کے حساب کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے. کیا فرما رہے کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی کتاب تم خود لکھو. جو رائٹ شولڈر پہ اور لیفٹ شولڈر پہ جو فرشتے ہماری کتاب لکھ رہے ہیں نا، وہ لوگ تو لکھ رہے ہیں، تم بھی اپنی کتاب لکھو. آج میں کتنے نمازاں پڑھا، آج یہ وقت سے لے کے یہ وقت تک میں ذکر کرا، یہ وقت سے لے کے یہ وقت تک میں غافل رہا. تو اپنی کتاب تم لکھو تو تمہارے کو پتہ چلے گا کہ تم اعمال میں کتنے ہے، ایمان میں کتنے ہے. یعنی تم تاجر بنو بول رہے ہیں. تاجر کیا کرتا، دکان بند کرنے سے پہلے پورا بیلنس شیٹ کرتا نا کہ میرے کو آج کتنا بزنس ہوا، کتنا سیل ہوا، کتنا پروفٹ اینڈ لاس ہوا. انہیں کیا کرتا، پورا بناتا نا کئی کو، اس کو پتہ چلنے کے لیے کہ میں کتنا کمایا آج. اسی طرح اولیاء اللہ کیا کرتے، ان کے پاس جو بیعت ہوتے، ان کے ساتھ جو نسبت ہو جاتی، ان کو ایک ایمانی تاجر بنا دیتے. ان لوگ اپنے ایمان کی حساب کتاب کرتے رہتے، اپنے اعمال کے ساتھ حساب کتاب کرتے رہتے اور اپنے ذکر میں لگے ہوئے رہتے. پھر حساب کرتے تو فرماتے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے آج کا دن میرا مکمل کر دیا، جیسا بتانے کا حق تھا میں نے آج کا دن ویسا بتایا. ویسا لوگ اپنا دن کو مکمل کرتے. تو ہماری کتاب خود لکھنا تو ہم کو پتہ چلتا کہ ہم کتنے ذاکرین میں شمار ہے اور کتنے غافلین میں شمار ہے. تو آج ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ عقیدہ اور اللہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیسا ادا کرنا. اور ہم کئی مثالوں سے سمجھے، قرآن سے، حدیثوں سے سمجھے. تو ہم کو کیا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، یہ ایمان لے کے آنا. ہم تو ہمارا کلمہ مکمل ہوتا ہے جب ہم گواہی دیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کہا گیا سنا گیا اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو غلطیاں ہوئے، جو کوتاہی ہوئے ہیں، اس کو معاف کر دیجیے مولا. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ رب العالمین.